شاہ صاحب سے بحر و بر کی کوئی کتاب باقی نہیں. اس لیے میں نہیں کہتا ہوں یاد رفتگان میں سید سلیمان دیکھو کیا لکھتے ہیں. وہ فرماتے دنیا عالم میں کوئی کتاب مطبوع یا مخطوط ناممکن ہے کہ مولانا انور شاہ کے مطالعے سے رہ گئی. میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ ہم غزالی کی تفسیر جواہر 128 صفحے دیکھ رہے تھے. حضرت نے کہا قیل لہو کلام بسیط فی التفسیر، بس آدھا سطر ہے. قیل لہو کلام بسیط فی التفسیر، سننے میں آیا ہے کہ ان کی کوئی طویل تفسیر ہے. کون سی طویل؟ یہ تو 128 صفحے، وہ 500 جلدوں میں نکل آئی. حضرت اقدس کی نگاہ مبارک وہاں تک پہنچی ہوئی. بحر العلوم فما بحر یشاکلہ لو نقب الارض لم یوجد لہ شبہ. صحیح کہا ہے زید الکوثری نے کہ انور شاہ سے اپنے مدارک کی استنباط اور استخراج میں محقق ابن الہمام کے پائے کا ہے. ٹھیک 500 سال درمیان میں ہے. اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 5 صدیاں مولانا انور شاہ کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے، نہیں پیش کر سکتے. تو جو طالب علم مجھ سے کہے حافظہ کیسے صحیح ہوگا، میں کہتا ہوں شاہ انور شاہ صاحب کے لیے نفل پڑھو، بخشو، یا اللہ شاہ صاحب کے درجات بلند فرما. پھر پوچھتا ہے تو کہتا ہوں تقدس انور جو احسن العلوم سے شائع ہے پڑھو. پھر جب مضبوط طالب علم ہو وہ کہتا ہے جی کوئی عربی کتاب، تو میں کہتا ہوں استاد بنوری کی نفحۃ العنبر پڑھو. ذہین اور ذکیوں سے تعلق رکھو گے تو وہ خصال آئیں گے، ناکارہ اور گندہ لوگوں سے تعلق رکھیں گے تو گندگی آ جائے گی. اس لیے لوگ کمزور شخص کی تصنیف نہیں پڑھتے، براہ راست مطولات امہات کتب کی طرف مراجعات کرتے ہیں تاکہ دل و دماغ روشن اور منور رہے. جامع المعقول والمنقول مولانا حمداللہ صاحب ڈاگئی شفاءہم اللہ و شفاء عاجلہ، ان کے والد مولانا عبدالحکیم اور تایا مولانا محمد صدیق، انہوں نے رامپور اور کانپور وغیرہ میں علوم پڑھے اور بہت زمانہ پڑھا، 15-20 سال تک پڑھا. جب واپس آئے تو ان کے والد نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے شیخ الہند سے کیوں حدیث نہیں پڑھی؟ دونوں بھائیوں کہ جی مولانا عبداللہ اجمیری سے پڑھی ہو یہ تھے. وہ کہا نا میں کچھ نہیں جانتا ہوں، ذرا بات رات گزار سکتے ہو، صبح تمہیں واپس جانا ہے اور شیخ الہند سے دور حدیث پڑھنا ہے. یہ دونوں حضرات نکل گئے گھر سے. اب جو یہ جا کے داخلہ لیا اور شیخ الہند سے بخاری مسلم ترمذی پڑھنے لگے، یہ وہ سال ہے جس میں مولانا انور شاہ ان کے اہم درس تھے. مولانا محمد صدیق صاحب الصدیقیہ علی المبزیہ میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک کشمیری النسل ذہن ثاقب کے مالک محیر العقول موہوبہ حافظہ کے طالب علم تھے جو محمد انور شاہ کہلاتے تھے. فی المہد یعرب عن سعادت جدی اونہار بروے کے چکنے چکنے پات وہی نر رڑ کے پورن کے معلومی. تو میرے جو بھائی ہے طالب علم فضلاء علماء، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وقت کا حساب علم کے ساتھ نہ کریں، اپنی زندگی تمام علم پر قربان کریں. اس سے نور بڑھے گا اور آپ پرسکون ہوں گے اور اس کے پھل پھول خود آپ کے پاس آئیں گے. آپ کو علم کے بعد کمانے کی طلب کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسئلہ بھول جاؤ، اللہ کے سپرد ہو جاؤ. الا من اسلم وجهه للہ وهو محسن،
جس نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا اور وہ احسنی ہو، اب تو احسنی ہے ہی، وهو محسن فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اجر اللہ دے گا۔